حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ پہنچنے تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے، اور کئی مرتبہ بجائے لحوم الاضحائی کے لحوم الہدا کا لفظ استعمال کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5567۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ سفر میں تھے، جب واپس آئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا، کہا گیا کہ یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے ہٹاؤ، میں اسے نہیں چکھوں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بعد حکم بدل گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5568۔ سلمہ بن عقوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ دوسرے سال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5569۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ حکم ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5570۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ بقرعید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو، عید الفطر، اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5571۔ ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ بھی تھا۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، عید اور جمعہ۔ پس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعے کا بھی انتظار کرے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5572۔ حضرت ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا۔ انہوں نے بھی نماز خطبے سے پہلے پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے، اور معمر نے ظاہری سے اور ان سے ابو عبید نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5573۔ محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا، ہم کو یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن شہاب کے بھتیجے نے، انہیں ان کے چچا ابن شہاب محمد بن مسلم نے، انہیں سالم نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منا سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے، کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد پرہیز کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5574۔